بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں قصہ بیان کروں گا پیغمبر حضرت الیاس علیہ السلام کا۔ پیغمبر حضرت الیاس علیہ السلام شام کے لوگوں کی طرف بھیجے گئے۔ آپ کے والد کا نام یاسین تھا اور آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو شام کے نافرمان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ شام کا مشہور شہر بالبک ان کی رسالت و ہدایت کا مرکز تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد ایک مدت تک قوم بنی اسرائیل میں کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا۔ چنانچہ یہ قوم متفرق ہو کر ملک شام، مصر اور دیگر ملکوں میں جا بسی۔ رفتہ رفتہ اس قوم نے بت پرستی اور زنا کاری اختیار کیا۔ بہت تھوڑے سے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر رہ گئے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت الیاس علیہ السلام کو ان پر مبعوث فرمایا، جیسا کہ سورہ صافات آیت نمبر 123 سے 132 تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں، کیا تم بال نامی بت کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو؟ اللہ پاک جو تمہارا اور تمہارے اگلے تمام باپ داداؤں کا رب ہے۔ لیکن قوم نے انہیں جھٹلایا، پس وہ ضرور عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے۔ ہم نے الیاس کا ذکر خیر پچھلوں میں بھی باقی رکھا کہ الیاس پر سلام ہو۔ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے۔ بہرحال یعنی اللہ پاک کو چھوڑ کر تم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، یعنی اس کی عبادت و پرستش کرتے ہو، اس کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہو اور اس کو حاجت روا سمجھتے ہو، جو پتھر کی مورتی ہے اور جو ہر چیز کا خالق ہے، اگلوں اور پچھلوں سب کا رب ہے، اس کو تم نے فراموش کر رکھا ہے۔ یعنی توحید اور ایمان سے انکار کی پاداش میں جہنم کی سزا بھگتیں گے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو دوسری کتابوں میں ایلیا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم مشہور بت بال کی پوجا کرتے تھے۔ وہ شرک و کفر میں مبتلا تھے۔ اللہ کے بندے الیاس علیہ السلام نے انہیں سمجھایا اور سیدھا راستہ دکھایا۔ الیاس علیہ السلام نے انہیں بت پرستی سے منع فرمایا اور اللہ کی جانب انہیں دعوت دی۔ اور بال بت سونے کا تھا اور اس کا قد 20 گز تھا اور اس کے 4 منہ تھے اور اس کی خدمت پر 400 خادم مقرر تھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کے زمانے میں یمن اور شام کا دیوتا یہی بت تھا۔ سورہ انعام آیت نمبر 84 سے 86 تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے ان کو اسحاق دیا اور یعقوب، ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی، اور پہلے زمانے میں ہم نے نوح کو ہدایت کی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو، اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ اور زکریہ کو اور یحییٰ کو اور عیسیٰ کو اور الیاس کو سب نیک لوگوں میں سے تھے، اور اسماعیل کو اور یسع کو اور یونس کو اور لوط کو، اور ان میں سے ہر ایک کو تمام جہاں والوں پر ہم نے فضیلت دی۔ بہرحال حضرت الیاس علیہ السلام لوگوں کو توحید کی دعوت دینے لگے، مگر قوم ان پر ایمان نہیں لائی۔ اس زمانے کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام ارہب تھا، وہ بھی بال بت کی پوجا کرتا تھا اور دیگر لوگوں کو بھی پوجنے کا کہتا تھا، اور حضرت الیاس علیہ السلام لوگوں کو پوجنے کا منع کرتے تھے۔ اور الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم کو ڈر نہیں کہ تم پکارتے ہو بال کو اور چھوڑتے ہو بہتر بنانے والے اللہ کو،
جو رب ہے تمہارا اور تمہارے باپ داداؤں کا۔ لہٰذا ان لوگوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کی نہ مانی اور برابر تکذیب کی، بلکہ شہر کا بادشاہ ارہب ان کا دشمن بن گیا، اور اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کر دینے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ آپ شہر سے ہجرت فرما کر پہاڑوں کی چوٹیوں اور غاروں میں روپوش ہو گئے، اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً 7 برس تک اس عالم میں رہے کہ جنگلی گھاسوں اور جنگل کے پھلوں اور پھولوں پر زندگی بسر فرمانے لگے۔ بہرحال حضرت الیاس علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ اگرچہ قرآن مجید میں بہت ہی مختصر ہے، تاہم اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ یہودیوں کی ذہنیت اس قدر مسخ ہو گئی تھی کہ کوئی ایسی برائی نہیں تھی جس کے کرنے پر یہ حریص نہ ہو، باوجود یہ کہ ان میں ہدایت کے لیے مسلسل انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، مگر پھر بھی بت پرستی کو اور غیر اللہ کی عبادت ان لوگوں سے نہ چھوٹ سکی۔ پھر یہ لوگ اعلیٰ درجے کے جھوٹے اور بد عہد اور رشوت خور بھی ہو گئے۔ اللہ کے مقدس نبیوں کو ایذائیں دینا اور ان کو قتل کر دینا ان ظالموں کا مشغلہ رہا ہے۔ بہرحال ان ظالموں کے واقعات سے جہاں ان لوگوں کو بدبختی، کجروی اور مجرمانہ شقاوت پر روشنی پڑتی ہے، وہی ہم لوگوں کو یہ نصیحت و عبرت بھی حاصل ہوتی ہے کہ اب جب کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے تو ہمارے لیے بے حد ضروری ہے کہ اللہ کے آخری پیغام یعنی اسلام پر مضبوطی سے قائم رہ کر یہودیوں کے ظالمانہ طریقوں کی مخالفت کریں۔